السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 22واں سپارہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم سنیں گے 22ویں سپارے کے بارے میں۔ اس کا نام ہے وَمَن یقنت۔ اس کی کل آیات ہیں 163 اور رکوع 18۔ اس میں سورہ احزاب، سبا، فاطر اور یاسین کا کچھ حصہ موجود ہے۔ سورہ احزاب ہی چل رہی ہے اس صورت میں۔ وہ باتیں یہاں بتائی گئی ہیں جو ایک اسلامی معاشرے کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ کل ہم نے بات کی تھی منہ بولے بیٹے کی۔ زید بن حارثہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا کہا جاتا تھا۔ اللہ نے صورت میں کہا کہ ایسا نہیں ہے، کہنے سے کوئی بیٹا یا باپ نہیں بن جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی شاہد ہیں، یعنی باتوں اور عمل سے اسلام کا پیغام پہنچانے والے، خوشخبری دینے والے، دین کے داعی اور روشن چراغ۔ پھپھو جان کون سی خوشخبری بتاتے تھے؟ صفیہ نے پوچھا۔ جنت کی خوشخبری صفیہ، پھپھو نے کہا۔ اس صورت میں اللہ نے کچھ آداب بتائے، جیسے دوسروں کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہوں۔ پھپھو یہ ہم نے صورت نور میں بھی پڑھا تھا نا؟ ولید کو یاد آیا۔ جی ولید، یہاں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دوسرے کے کھانے پر بھی نظر مت رکھو اور بن بلائے دعوت میں بھی نہیں جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ عین کھانے کے وقت کسی کے چلے گئے۔ اور یہ بھی کہا کہ بلا ضرورت کسی کے گھر دیر تک نہ بیٹھو، گھر والوں کے اپنے کام بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر باہر نکلیں اور صرف ضرورت کے وقت باہر نکلیں۔ اور قیامت آئے گی، کب آئے گی یہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، مگر اس دن کافر آگ میں ہوں گے، افسوس کر رہے ہوں گے اور پچھتا رہے ہوں گے۔ اگلی صورت ہے سبا، جو مکی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف علم والے اور سمجھدار لوگ ہیں جو قیامت کے آنے کا یقین رکھتے ہیں۔ اور اللہ نے حضرت داؤد پر خاص فضل کیا، ان کے لیے لوہا نرم کر دیا۔ حضرت داؤد لوہے سے ایسے چیزیں بنا لیا کرتے تھے جیسے آپ یہ پلیڈو سے بناتے ہیں۔ ایسے کیسے پھپھو؟ امانی حیران ہوئی۔ بھئی اللہ تعالیٰ کی مرضی، جیسے چاہے جو بھی طاقت دے، پھپھو مسکرائیں۔ اللہ نے کہا ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا اور جن مسخر کر دیے، یعنی ان کے کنٹرول میں کر دیے۔ ہوا کا کنٹرول کیسے ہوتا تھا پھپھو؟ خالد نے پوچھا۔ یعنی کہ جب جہاں جیسے کہتے ویسے ہوا چلتی، بلکہ وہ انہیں سفر بھی کرواتی تھی۔ واہ، بائی ایئر سفر کرتے تھے سلیمان، ولید نے جوش سے کہا۔ صحیح سمجھے ولید، ہوا انہیں اٹھائے اٹھائے پھرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورت میں ایک اور قوم کی کہانی سنائی، قوم سبا، جو جزیرہ عرب میں رہتی تھی، یمن کے قریب، اور بہت امیر شاندار حکومت تھی۔ ان کی بستی کے قریب پانی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، حالانکہ زمین زرخیز تھی۔ بارشیں ہوتی تو ضائع ہو جاتی۔ ان لوگوں نے بند باندھ دیے تاکہ بارش کا پانی اکٹھا ہو سکے، اور خدا کا کرنا اتنی برکت ہوئی کہ اگر کوئی شخص ٹوکری اٹھا کر درختوں کے پاس سے گزرتا تو منٹوں میں اس کی ٹوکری بھر جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انہیں 2 باغ دیے، بڑے بڑے، مگر وہ لوگ اللہ کے ناشکرے ہو گئے، نافرمانیاں کرنے لگے۔ اب ہوا یہ کہ صحرائی چوہوں نے اللہ کے حکم سے اس بند کو اندر سے کھوکھلا کر دیا، اور پھر جب بارشیں ہوئیں تو ایسا سیلاب آیا کہ سب کھیت باغات تباہ کر کے رکھ دیے، سب لوگ ہلاک ہو گئے، بستی ویران ہو گئی۔ اللہ نے کہا کہ ناشکری کرنے والوں کا ایسا ہی انجام ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو چوہوں سے بھی پوری قوم ہلاک ہو جاتی ہے۔ اور امیر و خوشحال لوگ اکثر حق کا انکار کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو، اچھے اعمال اللہ کے قریب کرتے ہیں، مال اور دولت نہیں، کیونکہ رزق تو اللہ کی دین ہے، جسے چاہے دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشرکین کہتے ہیں کہ پیارے نبی تو عام آدمی ہیں اور یہ قرآن جادو ہے، انہوں نے خود گھڑا ہوا ہے۔ ذرا غور کرو، یہ اصل میں ڈرانے والے ہیں، تمہیں خبردار کرنے آئے ہیں۔ اگلی صورت ہے فاطر، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں شروع ہوئی ہے جس میں اللہ نے کہا کہ شکر اور تعریف اسی کے لیے ہے، اس کی رحمت کو کوئی نہیں روک سکتا، وہ آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے۔ پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ دنیا سے دھوکہ مت کھاؤ اور شیطان سے پکی دشمنی رکھو۔ یہ سمندر، کشتی، رات اور دن اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تم سب اللہ کے آگے فقیر اور محتاج ہو۔ اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں،
اور یہاں اللہ نے ایک کمپیریزن کیا، کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ پھپھو بینا کا کیا مطلب؟ امانی کا سوال آیا۔ بیٹا یعنی آنکھوں والا جو دیکھ سکتا ہو۔ اللہ نے کہا کہ اندھیرے اور روشنی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تم تلاوت، نماز، انفاق یعنی کہ اللہ کی راہ میں دینا، ایسے کام کرتے رہو تاکہ نقصان سے بچے رہو۔ اور یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو نا، انہوں نے کیا پیدا کیا؟ کیا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ زمین سے انہوں نے کچھ نکالا ہے؟ یہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو تھاما ہوا ہے۔ اگلی صورت ہے یاسین، جو کہ مکی صورت ہے۔ اللہ نے کہا کہ قرآن حکمت سے بھرپور ہے اور غافلوں کو ڈرانے کے لیے ہے۔ اس میں اللہ نے ایک بستی کی کہانی سنائی جس میں 3 رسول آئے۔ پھر بھی بستی والوں نے کہا کہ تم صرف انسان ہو ہمارے جیسے، جو بری منحوس باتیں کرتے ہو، بہتر ہے رک جاؤ دعوت دینے سے۔ اور یہاں پہ یہ سپارہ مکمل ہوا۔ اس بستی کے ساتھ کیا ہوا اور ان 3 رسولوں کے ساتھ کیا ہوا، یہ ہے اگلے سپارے میں، جو کہ ہم سنیں گے کل۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اور یہ جو بڑے بچے ہیں، یہ ذرا کل دیکھ کے آئیے گا کہ فاطر کا کیا مطلب ہوتا ہے، سورہ فاطر کا نام ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے اب اپنے اپنے کمروں کی طرف۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارا بھی خلاصہ مکمل ہوا۔ ولید کی پھپھو نے انہیں تو ایک سوال دیا ہے، آپ بھی ڈھونڈ لیجیے گا اس کا جواب، فاطر کا کیا مطلب ہے۔ اللہ حافظ۔